قلم کی وہ اہمیت نہیں تھی جو آج ہمارے سامنے ہے۔ یہ تو جب مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئیں اور ان کا سابقہ یونانی فلسفے اور ان کی کتابوں سے پڑھا، یا ایران اور عراق میں جو کتب خانے موجود تھے، تو بعد کے ادوار میں جو بنی امیہ کا آخری دور کہہ لیے، بلکہ بنی عباس کے دور میں سب سے زیادہ، وہ تمام علمی سرمایہ عربی زبان میں منتقل ہوا۔ آج آپ جتنا بھی تذکرہ سنتے ہیں یونانی فلاسفہ کا، ارسطو کا، سقراط کا، افلاطون کا، اور ان کی کتابیں آپ دیکھتے ہیں یورپ کے ذریعے سے آتی ہیں، ان کا فلسفہ جتنا بھی آ رہا ہے، یہ سب فلسفہ یونانی زبان سے ڈائریکٹ نہیں گیا ہے انگریزی زبان میں۔ تو تمام سرمایہ جو اس وقت موجود ہے یونانی فلاسفہ کا اور سائنسدانوں کا، یہ پہلے مسلمانوں نے عربی زبان میں منتقل کیا ہے، اور پھر عربی سے دوسری زبانوں میں، یورپین زبانوں میں منتقل ہوا ہے، اور جتنا مسلمانوں نے منتقل کر دیا تھا بس وہی رہ بھی گیا، سمجھ لیا۔ تو مسلمانوں کو قلم کی اہمیت معلوم ضرور ہے، لیکن جس وقت یہ اولین وحی نازل ہوئی ہے اس وقت قلم کی وہ اہمیت نہیں تھی کہ ٹھیک ہے آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب علم کی بات کی گئی اور قلم کی بات کی گئی۔ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ چیز نہیں تھی کہ جس وقت کی لوگوں کے سامنے آیتیں پڑھی جائیں اور وہ لوگ علم و قلم کی اہمیت سے آگاہ ہو جائیں۔ اب ہے کیا، میں عرض کرتا ہوں، آپ ایک قلم میں روشنائی لیجیے اور کاغذ پر آپ رکھیے اس کو، تو ایک نقطہ بنتا ہے۔ وہ نقطہ اگر آپ اس کو وہیں رہنے دیے وہ سوکھ جائے گا، وہ چپک جائے گا کاغذ میں، یہ بھی الگ ہے، چپک جائے گا کاغذ سے، چھوٹے گا نہیں، آپ یہ چھڑانا چاہیے اس کو۔ اور اسی نقطے کو اگر آپ قلم کو تھوڑا سا حرکت دیجیے گا تو الف بن جائے گا، یعنی نقطے کو ملا کر کے حرف بنتا ہے، اور حروف مل کر کے لفظ بناتے ہیں، الفاظ مل کر کے جملہ یا عبارت بناتے ہیں۔ یہ الفاظ کا الٹ پھیر عرب کے لوگ جانتے تھے، مکے کے لوگ جانتے تھے۔ الحمدللہ یہاں اس علاقے میں بہت شاعر حضرات رہتے ہیں، شاعروں کو اچھی طریقے پر معلوم ہوتا ہے کہ کس لفظ کا کیا وزن ہے، جو شعر کہا جا رہا ہے یا شعر پڑھا جا رہا ہے اس میں موضوع ہے کہ نہیں ہے، وزن اس کا درست ہے کہ نہیں ہے، کس لفظ کو کہاں پر رکھنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس مکے کے سماج میں بھی، وہاں بھی شاعری کا بہت چرچا تھا، لوگ اپنے کو اہل زبان کہتے تھے، زبان دانی کا دعویٰ تھا، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، باقی ساری دنیا کو عجم کہتے تھے۔ تو ان کو الفاظ کے وزن کی، اس کی اہمیت معلوم تھی کہ اگر کوئی کلمہ ہے وہ بامعنی ہے تو کلمہ ہے، ورنہ مہمل کہلائے گا۔ اگر آپس میں حروف میں صحیح ربط نہیں ہے تو اس سے کوئی لفظ نہیں بن پائے گا۔ اسی طریقے سے اگر عبارت میں الفاظ کو الٹ پھیر کر دیا جائے تو یا تو معنی بدل جائیں گے یا معنی ہی ختم ہو جائے گا کسی کلمے کا، کسی جملے کا۔ لہذا ان کو اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ لفظ کی کیا اہمیت ہے، عبارت کی کیا اہمیت ہے۔ تو جو قرآن کا پیغام یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ، کہ جو لوگ حرف، لفظ، کلمے اور عبارت کی اہمیت سے واقفیت رکھتے تھے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ایک نقطہ حرف میں بدلتا ہے، حرف جو ہے وہ لفظ بناتے ہیں، لفظ سے جملہ بنتا ہے، عبارت بنتی ہے، اسی طریقے سے انسان کی حیثیت بھی ہے کہ ایک انسان ایک نقطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب وہ ایک خاندان کی تشکیل کرتا ہے تو ایک جملے کی حیثیت سے ہے، جس سماج میں رہتا ہے وہاں بھی اس کی اہمیت ہے۔ تو انسان کو اپنی قدر و منزلت کو پہچاننا چاہیے، یعنی جس سماج، جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر ہم کلمہ ہیں یا مہمل ہیں، ہماری زندگی مقصدیت رکھتی ہے یا بے مقصد ہے، ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں اس میں ہم تحریک پیدا کر رہے ہیں یا جامد بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اپنی حیثیت کو، اپنی پوزیشن کو انسان اپنی سوسائٹی میں محسوس کرے، جس طریقے سے ایک نقطہ یا ایک حرف یا ایک لفظ یہ بھارت میں ہوتا ہے۔ سلوات بھیجیں آپ بتا دیں۔ تو یہ اصل تعلیم ہے کہ آپ جس سماج میں رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، اس سے آپ بے خبر نہ رہیں۔ کوئی لفظ بھی کسی عبارت میں اس عبارت سے جدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ تو ہر انسان، کسی چیز کو اللہ نے بیکار خلق نہیں کیا، اس کو اپنے وجود کا احساس ہونا چاہیے۔ اسی لیے دیکھیے اس آیات میں اور اس کے علاوہ کچھ دیگر آیات بھی قرآن شریف کی ہیں کہ جہاں انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ اس کا آغاز کیا تھا۔ کہیں کہا گیا کہ چلتے پانی سے بنایا اس کو، کہیں مخلوط نطفے سے بنایا، کہیں مٹی سے بنانے کی بات آئی ہے،
یا یہاں الگ سے بتانے کی بات آئی ہے. تو یہ انسان کو اس جانب متوجہ کرنے کے لیے کہ وہ غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہو. اس کا آغاز اس کی خلقت اتنی پست شے سے ہوئی ہے اور وہ غور کرے کہ اللہ نے اتنی پست شے کو سنتا اور دیکھتا اور صاحب ارادہ بنا دیا ہے. تو بیکار تو نہیں ہے یہ. اگر سمجھ لے کہ ہماری زندگی بیکار ہے تو اللہ کی بات کوئی حکمت کے خلاف نہیں ہے کہ آج ہم کو سنتا اور دیکھتا بنایا. اس کا مطلب اس کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم کو اپنے اعمال کا حساب کتاب بھی دینا ہے. اپنی خلقت پر غور کرنے کے بعد کہ جب اللہ نے ہم کو ایک بے مصرف شے سے ایک با مقصد وجود عطا کیا ہے تو ہماری زندگی بھی با مقصد ہونی چاہیے اور ہمارا خالق جو ہے ہم سے ضرور حساب کتاب اس کا لے گا. دوسرے یہ کہ جب ہم ایک اتنی پست شے سے بنے ہیں تو ہم میں جو ہے کوئی غرور و تکبر نہیں ہونا چاہیے. صلوات بھیجیں آپ حضرات. اور ایک تیسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ میں یہ قدرت ہے کہ ہم کو اتنی پست شے سے بنا دیا ہے تو جس نے ہم کو ایک پست شے سے یہ وجود بخشا ہے وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ حساب کتاب کے لیے ہم کو پھر دوبارہ زندگی عطا کرے. یعنی موت کے بعد بھی زندگی ہے. اس کا یقین انسان لے آئے گا کہ جب ہم کو اتنی پست شے سے بنا کے ایک وجود دے دیا گیا ہے تو اس وجود کو مٹا وہ نہیں دے گا. یہ کہ ہمارا وجود ہماری زندگی با مقصد ہے. تو خالی انسان کا اپنی خلقت پر غور کر لینا ہی اس کو عقیدہ آخرت اور سوال و جواب کی منزل کی طرف متوجہ کرتا ہے. صلوات بھیجیں آپ حضرات محمد. تو اب یہ سماجی زندگی کی ادائیگی ہے کہ جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی لوگوں کے سامنے تبلیغ کرنے میں صرف کی اور آپ تبلیغ کرتے رہے, لوگوں کو متوجہ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے آپ نے لوگوں کو اپنے سے جوڑا ہے. ایک ایک شخص کو آپ دیکھیے ان کی اہلیہ تھی جناب خدیجہ, چچا زاد بھائی حضرت علی علیہ السلام, غلام ہے جناب زید. یہ لوگ ہیں جنہوں نے اولین طور پر جو گھر کے اندر کے افراد ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا. وہ لوگ جو آپ کے حالات سے بخوبی واقف تھے اور جانتے تھے کہ آپ امانت دار بھی ہیں اور آپ سچے بھی ہیں. اب اس کے بعد دھیرے دھیرے باہر کے افراد بھی جڑنا شروع ہوئے. ایک صاحب ہیں, تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس تحریک میں اسلام کی کوئی اس میں عمر کی قید نہیں تھی. بڈھے بھی ہیں اس میں, جوان بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں. آغاز ہی اس طرح سے ہوا ہے. جناب خدیجہ, حضرت علی علیہ السلام, جناب زید جو گھر کے فرد ہیں ان کی عمروں میں فرق ہے, لوگ جڑے ہیں. اسی طریقے سے باہر کے لوگ بھی جڑنا شروع ہوئے. ایک صاحب ہیں مصعب بن عمیر, کیسے اسلام پھیلا ہے میں آپ کو سننا چاہتا ہوں. یہ بہت ناز و نعم میں پلے, بہت اسے کہنا چاہیے امیر خاندان سے ان کا تعلق تھا. جو بھی کہنا چاہیے الٹرا ماڈرن جیسے ہمارے تصور ہو سکتا ہے کسی نوجوان کو, اس طریقے سے وہ تھے. لیکن اللہ نے توفیق عطا کی, اسلام کے دامن میں آئے اور جب مسلمان ہوئے تو گھر والوں نے اذیتیں دینا شروع کر دی, مصائب پہ پڑھنے لگے. لیکن رسول اللہ کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا. اب اس کے بعد دھیرے دھیرے بات کیونکہ پھیل رہی تھی اور رسول اللہ سے لوگ جڑنے لگے تو مصیبتیں بڑھنے لگیں, یہاں تک کہ آ کے بہت سے ساتھیوں کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا. اس کے بعد مدینے کچھ لوگ ہیں رسول اللہ کے حلقہ اثر میں آتے ہیں اور وہ دائرہ اسلام میں آنے کے بعد کچھ لوگوں کو لے کر کے اور آتے, وہی مسلمان ہوتے ہیں. بیعت ان سے ہوتی رسول اللہ کی. اس موقع پر وہ فرمائش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی شخص کو آپ کر دیے جو اسلام کی تبلیغ کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب مصعب بن عمیر کو ان لوگوں کے ساتھ بھیجتے ہیں. مصعب بن عمیر جن لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں اس میں ایک خاص شخصیت اسد بن زرارہ کی ہے. یہ انہی کے جا کر کے ٹھہرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں. جو قرآن شریف اس وقت تک کا نازل ہوا تو اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں. تو اسد بن زرارہ جو چاہتے تھے کہ اسلام مدینے میں جلدی سے جلدی پھیل جائے, وہ ان کو ایک اور وہاں کے سردار تھے سعد بن معاذ, ان کے محلے میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بہت ہی بااثر شخصیت ہے, اگر یہ اسلام قبول کر لے تو ہماری تحریک کو کافی فائدہ ہوگا, تحریک ہماری پھلنے پھولنے لگے گی. چنانچہ اسی محلے میں جا کر کے وہاں کنویں کی جگہ پر بیٹھ گئے. تو اس زمانے کا طریقہ تھا, آج کی طرح اخبار یا ٹیلی ویژن یا ریڈیو نہیں ہوا کرتا تھا, بلکہ جب کوئی باہر سے لوٹ کے آتا تھا یا کوئی نیا آدمی